اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ چنانچہ آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب تک کی باتوں سے بہت سی باتیں واضح ہو چکی ہیں۔ پچھلی آیات کے ذریعے ہم نے انسان اور فطرت کے بارے میں بات کی، روح اور زندگی کی بات کی، آخرت اور آخرت کی زندگی کے بارے میں بات کی۔ ہم نے خدا کی رحمت، اس کی مخلوق کے جلال اور اس کی عظمت کے بارے میں بات کی۔ ہم نے محسوس کیا کہ رب کے علاوہ کسی سے ڈرنے، عبادت کرنے یا اس کے علاوہ کسی سے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے سیکھا کہ اس کی خوبیاں، صلاحیتیں اور اوصاف دوسروں کو دے کر انہیں خدا نہیں بنانا ہے۔ یہی اصل دین ہے۔ اب گمراہ مت ہو، اپنے آپ کو اس دین میں غرق کر دیں جو سادہ، خوبصورت اور شاندار ہے۔ بہت سے لوگ گمراہ کرنے آئیں گے، وہ بہت دلچسپ باتیں سناتے ہیں، اچھے نظریات اور جواز پیش کریں گے۔ وہ چور ہیں اور ان کا مقصد آپ کے ایمان کو چرانا ہے۔ وہ دشمن ہیں جو ہمارے پاس مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ جب آپ ایمان کھو دیتے ہیں اور خدا سے منہ موڑ لیتے ہیں تو آپ انجانے میں ان کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، اسی سے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے۔ أَلَمْ عَهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی لیے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرة اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ چنانچہ آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حنیف یعنی ایک دم سیدھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ لفظ حنیف کے معنی ہیں مخلص، سیدھا، راست باز اور غلطیوں سے دور رہنے والا اور حق کے ساتھ جڑنے والا۔ ہم اپنے آس پاس بہت سے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ سچے مذہب کو مسخ کرنے والے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ یا اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ ہمیں ان سب سے دور رہنے کی ضرورت ہے اور سچے مذہب پر سیدھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ دین فطرت ہے، یہ انسانی فطرت سے ہم آہنگ ایک نظریہ ہے۔ یہ فطرت ہمیں کتنی خوبصورت اور ہم آہنگ نظر آتی ہے۔ یہ عظیم دین انسان کو اللہ نے دیا ہے، جس نے ہر وہ چیز تیار کی ہے جس کی فطرت کو ضرورت ہے، تو ہم اس دین کو اعتماد کے ساتھ اپنا سکتے ہیں۔ باقی سب کچھ، خواہ وہ مذاہب ہوں، ازم ہوں، تحریکیں ہوں، نظریات ہوں یا طرز زندگی، ناپاک اور مصنوعی ہے۔ یہ دین سیدھا ہے، یہ صرف اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، لیکن بدقسمتی سے زیادہ تر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس حقیقت کو جاننے، سمجھنے اور جینے کے قابل ہیں۔ اللہ ہماری ساری زندگی ثابت قدم رہنے اور اس راستے پر چلنے میں ہماری مدد فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ سورہ روم کا بقیہ حصہ کل نشر کیا جائے گا۔ ویڈیو تمام احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔